کیا آپ ایسے دور کا تصور ذہن میں لا سکتے ہیں جب لڑاکا، جنگجو اور بہادر لوگوں نے اپنی مہارت سے دشمنوں کے سینے میں ڈر بٹھا دیا ہو اور حقیقت کی بجائے کسی داستان کے ہیرو جیسا رتبہ پایا ہو؟ جی ہاں، یہ وائکنگز تھے، جن کی بحری سفر اور لوٹ مار اور بہادرانہ لڑائیوں کے قصے آج تک لیجنڈری صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ وائکنگز اسکینڈینیوین تھے۔ اسکینڈینیوین وہ علاقہ تھا جو آج ڈنمارک، ناروے اور سویڈن کے نام سے مشہور ہے۔ یہ 8ویں سے 11ویں سینچری کے درمیان کی بات ہے، جسے وائکنگ ایج بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے مارکوں کی پہنچ نارتھ امریکہ سے لے کر بازنطینی ایمپائر، جسے رومن ایمپائر بھی کہا جاتا ہے، تک تھی۔ یہ ایمپائر موجودہ اٹلی، یونان، ترکی، نارتھ افریقہ اور مڈل ایسٹ میں قائم تھی۔ وائکنگز پر بہت سی فلمیں اور ویب سیریز بن چکی ہیں۔ گیم آف تھرونز اور کرلس عثمان میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ نیٹ فلکس پر وائکنگز کے نام سے پوری ویب سیریز موجود ہے۔ رگناروک لوتھبروک کا کریکٹر دلچسپی کے باعث لوگوں کے دلوں میں نقش ہو چکا ہے۔ وائکنگ کے قبیلے کچھ اس طرح سے رہتے تھے کہ سب سے اوپر کنگ ہوتا تھا، جس کے پاس ہر قسم کی طاقت ہوتی تھی۔ اس کے نیچے نوبلز یعنی ہرسر ہوتے تھے، جو کہ کنگز کے لیے مختلف بڑے عہدوں پر کام کرتے تھے، جیسے کہ ملٹری وغیرہ۔ ان کے نیچے ورکنگ کلاس کے لوگ ہوتے تھے، جن کو فری مین یا کارلار کہا جاتا تھا۔ ان کو قانونی طور پر حقوق میسر تھے اور مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکتے تھے۔ ان کو اپنی زمین کا حق بھی حاصل تھا۔ سب سے نیچے کا طبقہ تھرالز کہلاتا تھا۔ ان کے حقوق محدود تھے۔ یہ زیادہ تر غلام یا ملازم تھے یا پھر جنگ میں پکڑے گئے قیدی۔ ان کو اکثر دیگر اشیاء کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ ان کے قبیلوں یا سوسائٹیوں کے اس دور میں عورتوں کو تھرال سے بھی زیادہ حقوق حاصل تھے۔ وائکنگز نے اپنی عورتوں کو اتنے حقوق دیے تھے کہ وہ زمین کی مالکن بن سکتی تھیں، خرید و فروخت کر سکتی تھیں، حتیٰ کہ مختلف سرکاری عہدوں پر بھی فائز تھیں، جیسا کہ اکثر خواتین گرجا یعنی پریسٹس کہلاتی تھیں۔ وائکنگ کلچر کا ایک بہت بڑا حصہ نارس میتھولوجی ہے۔ ان کا مذہب پولی تھیسٹک تھا، یعنی ایک خدا کا تصور نہیں تھا۔ ان کے ہندوؤں کی طرح کئی گاڈز تھے، جیسا کہ اگر آپ نے تھور مووی دیکھی ہے تو اس میں ان گاڈز کا ذکر ہوتا ہے، جیسے کہ اوڈن جو کہ تھور کا باپ تھا، اور خود تھور جسے گاڈ آف تھنڈر بھی کہا جاتا ہے، اور فریجا جسے گاڈیس آف لو اینڈ فرٹیلٹی مانا جاتا ہے۔ وائکنگ نسل در نسل کہانیاں سناتے تھے، یوں ان کی جنگجو مہمات اور بہادرانہ مارکے ہر کلچر تک محفوظ پہنچے ہیں۔ ان کی زبان اولڈ نارس کہلاتی تھی، لیکن ان کے اکثر الفابیٹ لاطینی زبان سے لیے گئے تھے۔ اولڈ نارس زبان کا اثر ابھی تک اسکینڈینیوین ملکوں کی زبانوں پر موجود ہے۔ جتنے جوش و خروش سے یہ علاقے لوٹتے تھے، اتنے ہی جوش سے یہ اپنی کامیابیوں کا جشن مناتے تھے، جس میں طرح طرح کے کھانے اور مشروبات ہوتے تھے۔ بڑے مل کر اپنے بچوں کو اپنے مارکوں کی داستانیں سناتے تھے، جو کہ نسل در نسل منتقل ہوتی تھیں۔ مختلف تقریبات منعقد کی جاتی تھیں، جن میں سے ایک مشہور تقریب مڈ ونٹر یول فیسٹیول بھی شامل تھا۔ یہ فیسٹیول سردیوں کے آخر میں لمبے دنوں کے خاتمے اور سورج کی واپسی کا جشن ہوتا تھا۔ اسکینڈینیوین کا علاقہ برف سے ڈھکا رہتا تھا، راتیں لمبی اور دن کے اوقات میں روشنی کم ہوتی تھی۔ یوں جب سردیوں کا اختتام ہونے کے قریب ہوتا تو یہ تقریب منعقد کی جاتی تھی۔ فاسٹنگ کے بعد کھانے کا خوب اہتمام ہوتا، اور اس دوران جو ایک مشہور ڈش تھی وہ ایک جانور بور کا ہیڈ پکا کر کھایا جاتا تھا، اور اپنے گاڈز کے آگے جانوروں کو بھی قربان کیا جاتا تھا۔ وائکنگز بحری جہاز بنانے میں کمال کی مہارت رکھتے تھے، کیونکہ ان کے سفر کا دار و مدار ہی انہی شپس پر ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ان کو سمندری ڈاکو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ پائریٹس یعنی سمندری قزاقوں سے مختلف ہیں۔ کے جہاز 20 سے 30 فٹ لمبے اور 40 سے 60 لوگوں کی کیپیسٹی رکھتے تھے۔ ان کے اوپر اکثر ڈریگن کے سر بنائے جاتے تھے اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہیڈز ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ شپس بنانے میں کلنکر ٹیکنیک استعمال کرتے تھے، جس سے جہازوں کو مضبوطی کے ساتھ ساتھ فلیکسیبلٹی یعنی لچک بھی ملتی تھی۔ یہ نیویگیشن میں خوب مہارت رکھتے تھے، مطلب کہ بغیر کسی آلے کے تاروں اور چاند سے رات کو سمت کا پتہ لگا لیتے تھے۔ جب ان کی شپس کا کوئی مالک مر جاتا تھا تو اسے اس کے ساز و سامان سمیت شپ کے اندر ڈال کر سمندر میں بھیج کر آگ لگا دی جاتی تھی۔ رگنار لوتھبروک، ایور دی بون لیس، لیف ایرکسن مشہور وائکنگز ہیں، جن کی زندگی پر نیٹ فلکس پر سیریز بھی بنائی جا چکی ہے۔ انگلش زبان کے لفظ جیسے کہ ہسبینڈ، ونڈو، بائلا، رافٹ
وائکنگ کی زبان نارس سے لیے گئے ہیں۔ انہیں اکثر میلا کچیلا اور بکھرے بالوں میں دکھایا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ انتہائی صفائی پسند، بہترین کپڑوں میں ملبوس لوگ تھے جو اپنے بالوں کو سلجھا کر رکھنا پسند کرتے تھے۔ ویڈیو کو پسند کرنے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو دیکھیں۔